اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع بیان کی گئی، کیونکہ جب تک تاریخ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، معصومین کے ایکشنز، معصومین علیہ السلام کے اقدامات جو انہوں نے کیے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین جنگ کر رہے ہیں، پھر دیکھیں کہ امام حسن صلح کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ امام حسین ایک جنگ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، پھر امام حسین کے بعد کوئی بھی امام آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جس نے قیام بالسیف کیا ہو، تلوار کے ساتھ قیام کیا ہو۔ تو تشیع کی تاریخ کہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فکر شیعہ میں اور فکر غیر شیعہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تشیع کے ساتھ ہے، کیونکہ اہل سنت کی فکر میں مزاحمت، قیام، لڑائی یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں کل میں نے جس طرح کہا کہ بنو امیہ نے سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں بنائیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور فرمائے جو اولی الامر ہے وہ تمہارا ولی ہے یا اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو آج آپ کسی بھی برادر اہل سنت سے پوچھیں کہ اولی الامر کون ہے، کہ اللہ نے 3 اطاعتیں ہر مسلم پہ واجب کی ہیں، شیعہ ہو سنی ہو، 3 اطاعت واجب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرمایا تیسری اطاعت جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ اب کیونکہ اہل سنت کا سلسلہ رسول کے بعد خلافت کا سلسلہ ہے، ولایت کا نہیں ہے، اور خلیفہ کیسے بنتا ہے تو اب شورا بولیں یا پہلا دوسرے کو کرے، دوسرا تیسرے کو کرے، کیونکہ یہ سسٹم بھی ان کا بدلتا رہتا ہے۔ اگر یہ سسٹم ہو کہ بھائی خلیفے کو مثلاً امت بنائے گی، قریش جمع ہوئے، مہاجرین جمع ہوئے بقول ان کے سقیفہ کے مقام پہ، اور انہوں نے پہلے خلیفے کو منتخب کیا، تو اگر یہ پروسیس تھا تو پھر دوسرے کے لیے بھی تو یہی پروسیس ہونا چاہیے نا۔ لیکن جب دوسرے کی باری آئی تو کہا کہ دوسرے کے لیے سسٹم پھر بدل گیا، پہلا نومینی کرے گا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو پھر سسٹم وہی ہونا چاہیے، چلو پہلا سسٹم تھا لوگوں نے سلیکٹ کیا، دوسرا سسٹم یہ تھا کہ پہلے نے مثلاً خلیفہ بتائے گا اگلا کون ہوگا، تو چلو تیسرے کے لیے یہ کر دو، تو کہا نہیں، تیسرے کے لیے پھر ہم نے شورا بنا دی، پھر ایک نیو سسٹم کریٹ کیا گیا۔ اچھا چوتھے کے لیے بھی پھر شورا کا سسٹم رکھو، چوتھے میں نہیں، پھر پبلک نکل کے آ گئی کہ جناب ہم نے امیر المومنین کو کیا بنانا ہے؟ خلیفہ بنانا ہے۔ اچھا امیر المومنین کے بعد پھر تمہارا سسٹم کیا ہے؟ وہاں پر بھی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر سسٹم یہی تھا کہ پبلک نے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا ہے، پھر خلیفے کے مقابلے میں جو آئے بقول تمہارے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جناب مالک ابن نویرہ پہلے خلیفے کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے، نبی کے اتنے بڑے صحابی، ابن ولید کی قیادت میں اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا، اور نبی کے اتنے بڑے صحابی کو قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں جس دیگ میں کھانا بن رہا تھا اس دیگ کے نیچے مالک ابن نویرہ کا سر رکھا گیا تھا، اور کھانا ابھی اترا نہیں تھا کہ اسی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اور فقہائے اہل سنت، بڑے بڑے فقہاء، امام شافعی جس میں یہ سارے بڑے فقہاء ہیں، وہ توجیحات دیتے ہیں کہ جو مالک ابن نویرہ کی بیوی کے ساتھ فعل انجام دیا گیا کہ اس کو حلال کیسے قرار دیا جائے، کہ اگر مالک مسلمان تھا اور چلو محاربے میں مارا گیا، زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا، جو توجیحات دی جاتی ہیں، تو اگر مر گیا تو کم از کم بیوی نے عدت تو رکھنی ہے نا، عدت کے بیچ میں اگلا بندہ اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ پھر کہا نہیں، کیونکہ امت مسلمہ کے مقابلے میں آیا، خلیفے کے مقابلے میں آیا، لہذا مسلمان تھا ہی نہیں، کافر تھا۔ یعنی توجیحات دی گئیں کہ کس طرح سے اس کی بیوی کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا گیا اسے حلال کیسے کیا جائے۔ اب امیر المؤمنین کو بھی یہی رائٹ دیا جائے نا کہ اگر مالک ابن نویرہ خلافت اور حکومت کے مقابلے میں آتے ہیں تو مالک کا قتل کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ پھر امیر المؤمنین بھی تو خلیفہ ہیں۔ پھر علی بن ابی طالب کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو اس کا قتل جائز کیوں نہیں؟ وہ چاہے میرے شام مقابلے میں آ جائے، کیونکہ معاملات گمبھیر ہیں۔ پھر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ نبی کی زوجہ کھڑی ہیں،
یہاں پہ امت اور مسلمانوں کا امتحان اور امامت کس طرح سے اپنا سلسلہ آگے لے کر چل رہی ہے. اور جنگ صفین میں آپ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ سارے شیعہ تھے. نہیں میرے عزیز، اکثریت امیر المومنین کے لشکر میں وہ تھی جو پہلی اور دوسری خلافت کو مانتی تھی. جو امیر المومنین کو پہلا امام مانے وہ انگلیوں پہ گننے کے برابر تھے. مالک اشتر سمجھ لیں، عمار یاسر سمجھ لیں، سلمان فارسی سمجھ لیں، ابو ذر ہو. کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب مالک اشتر امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بس 2 قدم کے راستے پر ہے، میں قتل کر کے واپس آ جاؤں گا، پیچھے نے کہا مالک 1 قدم آگے نہیں بڑھانا. کا کیوں؟ کہ یہاں تو قدم آگے بڑھائے گا وہ تلواریں علی بن ابی طالب کی گردن پہ کھڑی ہیں. امام امت لشکر کو سنبھال رہے ہیں، لیکن جو امیر المومنین کے ساتھ تھے وہ صاحب بصیرت نہیں تھے، صاحب معرفت نہیں تھے. تو امام کا سپاہی اگر امام کے ساتھ صاحب معرفت نہ ہو تو جیتی ہوئی جنگ ہاتھوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. مقابلہ جب تک دشمن خارجی سے تھا، باہر والے کافر سے مقابلہ تھا، تو مسلمان نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. لیکن جب مسلمان سے لڑ پڑا، جب امتی سے لڑ پڑا، تو پھر وہ خوارج ہو، وہ سلسلہ نفاق ہو، وہ جیتی ہوئی جنگیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں. امیر المومنین شہید ہو گئے. شہادت امیر المومنین امام حسن کے پاس کیسے لوگ آئے؟ ٹوٹے پھوٹے، ایمان میں شکستہ، درہم و دینار پہ بکنے والے. اس قدر امام مطلب اس قدر شک و شبہات بڑھ چکے تھے. سلسلہ نفاق کیا کرتا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھے گا، کہے گا یہ تو منافق نہیں ہے، یہ تو منافق نہیں ہے، یہ تو منافق نہیں ہے. نو ون بلیوز اینی ون. کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرے گا. یہ جاتے تھے امام حسن کے خیمے میں، مذاکرات، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں بٹوین امام حسن اور معاویہ. خیمے امام حسن میں آئے بات کرنے کے لیے. مولا حسن کے خیمے سے باہر نکلے تو بلند آواز سے، اب لشکر والے سن رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں چل رہی ہیں. مطلب لشکر امام حسن کو امام حسن پر بھی یقین نہیں ہے. یہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن ابن علی نے ڈیل کر دی ہمارے ساتھ. باہر والوں نے سنا، وداؤٹ اینی ویریفیکیشن امام حسن کے خیمے پہ اٹیک کر دیا. یہاں تک کہ مولا کا پاؤں زخمی ہوا. اپنے لشکر سے سپاہیوں نے بچا کے امام حسن کو باہر نکالا ہے. اس وقت بھی حجر بن عدی جیسے کئی کل بھی عرض کیا کہ امام حسن کریں اب بھی آپ لڑیں. مولا فرماتے کس لشکر سے لڑوں؟ یہ جنگ جہاں پہ سپہ سالار ابن عباس کا بھائی، یہ نام بڑے ہیں ابن عباس، ایسے ایسے لوگوں کو لشکر کا سپہ سالار بنایا. سونے اور سکے اور درہم کی لالچ میں ان کے ایمانوں کو خریدا گیا. تو پتا چلا جنگ اسلام جب تک ایمان نہ ہو تب تک جیتی نہیں جاتی ہے. یہاں یا سر کاٹا جاتا ہے، یا سر جھکایا جاتا ہے، یا ضمیر خریدا جاتا ہے. اب امام حسین فرماتے اس جنگ میں وہی آ سکتا ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے، جس سے موت سے خوف نہ ہو. لا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم یہ سمجھتے ہو، اگر یہ تمہارا گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، تو فرمایا پھر دکھاؤ کہ تمہارے وجود میں موت کی تمنا کتنی ہے. تبھی اہل بیت نے بارہا کہا کہ امام حسین کا وہ بہت پیارا جملہ ہے مولا کے خطبے میں کہ فرمایا حسین کے لیے موت ایسے ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں ہار ہو. مطلب موت حسن ہے اہل بیت کے لیے. شیعہ علی ابن ابی طالب شہادت کا ہار پہن کے چلتا ہے. اس کے لیے فرق نہیں کہ یہ موت پہ آ جائے یا موت ان پہ آ جائے. اب امام حسین کے پاس کون سا راستہ تھا؟ یا تو یہ راستہ ہے کہ بنو امیہ سے جنگ کریں، تو یہ راستہ ہے خاموش بیٹھیں. خاموش بیٹھتے ہیں تو امت اسلامی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ایک جملہ امام حسین نے یہ استعمال کیا، اور جس کو امام خمینی نے پھر آیت اللہ العظمی رہبر معظم سید شہداء مقاومت نے اپنی بارہا تقریروں میں استعمال کیا. دین ناب محمدی، خالص دین رسول. اتنی دین میں ملاوٹ ہو چکی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی ہے، 2 رکعت کو 4 کیا جا رہا ہے. اب قرآن کی آیتوں کی اگر تفسیر کرنی ہے کون کرتا؟ میں نے کہا وہ طبقہ جس نے درہموں کے مقابلے میں حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا کہ میں نے رسول سے سنا. 4 لاکھ حدیثیں. میں نے کہا ابو ہریرہ سے 4 لاکھ حدیثیں. دن رات بھی رسول کہتے تو اللہ 1000 سال دیتا تو اتنی حدیثیں ہوتی.
کہ امام بخاری کہے میں نے اتنے لاکھ حدیثوں سے یہ چند ہزار حدیثیں نکالی ہیں، مطلب اتنا جعل حدیث کا باب کہ آپ پڑھیں لکھا وقال رسول اللہ، آگے اپنا فرمان. اب کیسی حدیثیں؟ 2-3 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ امت، یہ مسلمان جا کے حدیثیں پڑھے اور پھر اسے پتا چلے تجھے خالص دین کہاں سے ملے گا، خالص دین کا سلسلہ خدا نے کس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کا 3 اطاعتیں واجب. اللہ کی اطاعت، لاؤڈ کو تھوڑا صحیح کر دیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. یعنی صرف اس آیت کو سن کے پڑھ کے آپ سجدہ شکر ادا کریں کہ خدا نے شیعہ بنایا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. اب وقت کا حاکم شرابی بنا، فاسق بنا، ظالم بنا. آپ دیکھتے ہیں کہ 60 سال کا فاصلہ ہے رسول میں اور یزید کی حکومت میں. اتنی جرت ایک حاکم کو کیسے آتی ہے کہ وہ شارب الخمر بن جائے؟ اور کس کا حاکم ہے؟ حکومت اسلامی کا حاکم ہے. کہ امام جمعہ، امام جماعت اس نے نومنی کرنا ہے، مولوی اس نے بھیجنے ہیں مسجدوں میں، اور خود کیا پیتا ہے؟ شراب پیتا ہے، علل اعلان زنا کرتا ہے، سموں اور ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں رکھی ہوئی ہیں، بندر نچواتا ہے، اور امت خاموش تماشائی. اسے کہتے ہیں بے حسی. پہلے آپ سنیں گے 5 لوگ مر گئے تو آپ شور شرابہ کریں گے 5 لوگ مر گئے. پھر آپ کل سنیں گے 10 لوگ مر گئے. پھر آپ سنیں گے 15 لوگ مر گئے. پھر آپ سنیں گے 50 لوگ مر گئے. پھر آپ سنیں گے 400 لوگ مر گئے. یہ سن سن کے آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ نارملائز ہو جائے گا کہ شراب پی کے صبح کی نماز پڑھا دی. امیر المؤمنین کی خلافت نہیں تھی، پر جب علی کو پتا چلا کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، مولا نے کھڑے ہو کے اس کو تازیانے مروائے کہ کل کسی کو یہ جرت نہ ہو، یہ نہ کرے. لیکن خلافت عثمان کے بعد جب بنو امیہ کی طرف اقتدار گیا تو آپ یہ عیاشیاں، یہ دین اسلام کی تضحیک. لیکن امت بے حس ہے. کوفے والوں کو کیا نہیں پتا، بصرے والوں کو نہیں پتا، مدینے والوں کو نہیں پتا، مکے والوں کو نہیں پتا کہ مولا حسین خود بیان کر رہے ہیں کہ شارب الخمر ہے، لیکن امت کے اندر ایک بے حسی آ چکی ہے. اب سوال ہے کہ امت خاموش رہی کیوں؟ یہ کوشچن ہے. کیونکہ انہوں نے حدیثیں بنائی کہ رسول فرماتے ہیں اللہ کی قرآن کی آیت، اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے. تیسرا کس کی اطاعت واجب ہے؟ جو صاحب امر ہو. اب صاحب امر کون ہے؟ کہا جو وقت کا حاکم ہو. اب پھر سوال اٹھا وقت کا حاکم شرابی ہو، زانی ہو. پھر حدیث پڑھی کہ رسول نے فرمایا. یہ اہل سنت کے بہت بڑے مفتی ہیں طارق مسعود صاحب، ان کے کلپ بہت وائرل ہوتے ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ برملا اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا وقت کا حاکم کیسا بھی ہو اطاعت تم پر واجب ہے. عرب قریش اپنے اوپر کسی عجم کو حاکم ہونے نہیں دیتے. یہ ان کے لیے سمجھو ایک بہت بری بات ہے کہ کالا آدمی کوئی افریقن جس کو غلام بنا کے لائے اور وہ ان کا حاکم بن جائے گا. رسول نے فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی حبشی کالا بھی حاکم بن جائے جس کے بال کشمش جیسے ہوں تو پھر بھی تمہیں حق نہیں کہ تم اس کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. وہ چاہے فاسق بھی ہو حق نہیں، چاہے دین میں بدعت بھی ڈالے، فرمایا پھر بھی تمہیں حق نہیں اس کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. پھر حوالہ کس کا دیا؟ ایک حدیث میں جناب ابو ذر سے منقول کیا کہ مثلا عرفات پہ جاتے تھے، نماز مطلب مثال دے رہا ہوں اتنی رکعت پڑھی جاتی تھی، اور جناب ابو ذر نے کہا کہ یہ کیسی بدعت رکھی، انہوں نے نماز کو بدل دیا. پھر دیکھا ابو ذر جو خود اعتراض کر رہا تھا، پھر اس نے اتنی ہی نماز پڑھی جتنے حاکم نے بولی تھی. پھر کہا ابو ذر ابھی تو تم نے اعتراض کیا کہ اتنی رکعت بدعت ہے. پھر ابو ذر نے کہا نہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے چاہے حاکم بدعت بھی ڈالے اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ امت پر لازم بھی ہے، واجب بھی ہے. سعودی عرب میں جب یہ کیسینوز کھلے، صلوات پڑھے محمد پہلی مرتبہ جب کیسینو کھلے، جوا خانے کھلے، ناچ گانا ہوا، سینما کھلے، تو وہاں کے جو اتقیاء تھے، جو بظاہر زاہد لوگ تھے، وہ اٹھے اور قیام کیا. کہا کہ یہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. تو وہاں کے مولویوں نے ایک لیٹر نکالا سعودی عرب میں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر
منکم. اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، اور اولو الامر وقت کا حاکم. اور وقت کا حاکم کون ہے؟ ابھی جناب محمد بن سلمان وقت کے حاکم ہے. رسول نے فرمایا حاکم کچھ بھی کرے اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اب یہ حدیثیں ہیں اور کس سے منقول ہیں؟ رسول خدا سے منقول. مطلب ایک مومن دوسرے مومن سے حاکم کی برائی بھی کرے تو کیا ہے؟ حرام ہے. آپ بولو کہ جناب اس نے شراب پی کر، نہیں. بعض حدیثوں میں کہ حاکم کے لیے برا سوچنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور دوسرا کہا کہ اگر حاکم کے خلاف کوئی قیام کرے اس کا سر قلو قما کرنا جائز ہے. اب آپ دیکھتے ہیں قاضی شرح. قاضی شرح کون ہے؟ جج ہے. جج اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے چاہے پیسے لے کر بھی دے تو وہ کوئی آرٹیکلز ملاتا ہے نا اس میں. ایسے تو نہیں بس لکھ رہی یہ میرا فیصلہ ہے. تو لوگ پوچھیں گے بھائی کس آرٹیکل کے تحت آپ نے فیصلہ دیا؟ پھر وکیل کھڑا ہو جائے گا، جناب فلاں آرٹیکل کے اکارڈنگ، فلاں قانون کے اکارڈنگ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ غلط ہے. پاکستان میں کئی لوگوں کو ناجائز پھانسی دی گئی لیکن قانون نیچے لکھا کہ جناب اس کے پاس پسٹل ملی، اس کے پاس گولی ملی اور فلاں قانون کے اکارڈنگ، لہٰذا یہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے، یہاں اسے مار دینا چاہیے، پھانسی پہ چڑھا دینا. اب قاضی شرح نے قاضی ہے، قاضی القضات ہے، جج ہے، اس سے فتویٰ لکھا ہے. مطلب یزید چاہتا ہے کہ تم فتویٰ دو تاکہ میں تمہاری فتویٰ کے مطابق امام حسین کے قتل کو کیا کروں؟ جائز کروں. اب یہ ہمیں پتا اس نے پیسے لیے ہیں نا، لیکن اس وقت کے مسلمان کو جب فتویٰ دکھایا گیا تو اکارڈنگ دا قرآن دکھایا گیا کہ فرمایا قرآن کی آیت اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کون ہے؟ وقت کا حاکم. اور آج وقت کا حاکم کون ہے؟ یزید ہے. پھر رسول نے فرمایا وقت کے حاکم کے مقابلے میں کوئی بھی آئے چاہے کوئی بھی ہو اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے. تو اس نے کہا حسین یزید کے مقابلے میں آئے، لہٰذا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حسین ابن علی واجب القتل ہے. اب یہ امت جو ان کے پیچھے لگی تھی، آپ دیکھتے ہیں شب عاشور امام حسین کے لشکر والوں کے پاس پانی نہیں، وہ تیمم کر کے غسل شہادت انجام دے رہے ہیں، پانی نہیں ہے. لیکن وہیں لکھتے ہیں کہ لشکر یزید کے سپاہی پانی کے ساتھ غسل شہادت انجام دے رہے تھے. مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کے ساتھ لڑ لڑ کے اگر مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. یہ فاسد عقیدے، یہ فاسد ذہنیتیں کہاں سے بنائی گئی؟ حدیثوں سے بنائی گئی. اب ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے ابا عبداللہ الحسین کا. جنگ کریں تو اہل کوفہ امام کا ساتھ نہیں دے رہے، گھر بیٹھ جائیں فریاد نہ کریں تو امت کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. یہاں امام حسین نے ایک چیز سوچی اور فرمائے تلوارو آؤ حسین کے بدن کو دریافت کرو، اے تیرو آؤ حسین کے بدن کو دریافت کرو، کیونکہ میرے نانا کا دین حسین کے خون سے ہی بچے گا. اس فیصلے پہ پہنچ چکے تھے کہ شہادت امام حسین بنو امیہ کی حکومتوں کا خاتمہ کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ایران کے حالات ہے، کہتے ہیں رہبر معظم سمجھ چکے تھے کہ اگر انقلاب بچ سکتا ہے تو میری شہادت سے بچ سکتا ہے. آج واقعاً یعنی کہتے ہیں کہ بیفور 10 منٹس 15 منٹس بہت بولا گیا کہ آپ چلیں. کسی بنکر میں تو نہیں بیٹھے تھے نا، وہ نارملی اپنے آفس میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور وہیں پہ اٹیک ہوا. انہوں نے کہا اگر مارنا ہے تو شہادت تو ویسے خوف تو ہے نہیں. ایک چھوٹا سا کلپ پہ آپ ان کا سنیں کہ ایک 7-8 سال کا بچہ ان کو جاتا ہے، کہتا ہے آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں. تو رہبر معظم تو ایک لائن دے رہے ہیں، خط دے رہے ہیں نوجوانوں کو کہ بیٹے پہلے پڑھو، یونیورسٹی جاؤ، علم حاصل کرو، محنت کرو، اسکل حاصل کرو، پھر کس کی خدمت کرو؟ دین اسلام کی خدمت کرو. پھر جب 70-80 سال کے ہو جاؤ انشاءاللہ خدا تجھے کیا عطا کرے؟ شہادت عطا کرے. ہاں اس کے بجائے کہ ہاسپٹل میں جا کے بندہ مر جائے، کسی ہارٹ اٹیک سے بندہ مر جائے، تو ہاں دین اسلام کی راہ میں جان دے کے بندہ کیا کرے؟ خود کو قربان کرے. یہ وہ سیرہ علماء کا، یہ وہ سیرہ جو سیرہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور واقعاً سچ ہے آج ان کی شہادت ایک طرح سے پورے عالم تشیع کو یتیم کر گئی. لیکن دوسری طرف جو انٹرنل ایران کے اندر منافقین تھے یا اختلافات تھے، ان کی شہادت نے قوم کو کیا کر دیا ہے؟ یکجا کر دیا ہے. یعنی اتنا دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے ایرانی جمع ہو جائیں گے اور یکجا ہو جائیں گے. تو امام حسین نے بھی سوچا کہ یہ شہادت ابا عبداللہ الحسین نے ایک بہت بڑی بنیاد رکھی. یہ آج آپ کی مسجدوں میں مجلس ہو رہی ہیں کس کی وجہ سے؟ کبھی کوئی 10 مجلسیں ہوئی ہیں آپ کے یہاں، مثلا امام حسن کی، امام محمد باقر کی،
کربلا ایک پورا کلچر بن گیا نا, ایک ٹوٹل سویلائزیشن بن گئی, جس میں نوحہ, جس میں مرثیہ, جس میں ماتم, جس میں جلوس, جس میں 40 امام حسین, زیارت امام حسین. خود کانسیپٹ آف جلوس کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا. یہ بی بی زینب نے جو آہستہ آہستہ بنیادیں رکھیں کہ جہاں جا رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں, نوحہ سرائی کر رہی ہیں. بی بی ام کلثوم بہترین مرثیے لکھتی تھیں کربلا کے بعد, یعنی جتنے مرثیے ملتے ہیں جناب بی بی ام کلثوم سے مل رہے ہیں کہ مدینے میں آئیں کہ مدینے کی عورتوں کو جمع کرو, نانا کی قبر پہ جانا ہے عورتوں کو جمع کرو. اپنے گھر سے لے کے نانا کی قبر تک بی بی ماتم کرتی جا رہی ہیں. اب یہ ہڈن دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت تھرو عزاداری امام حسین شروع ہوا, کیونکہ شیعوں کو جمع نہیں ہونے دیں گے, لیکن کہا شیعوں کو جمع ہونے کا ایک سبب بناتے ہیں, وہ شہادت ابا عبداللہ الحسین ہے. وہ شیعہ چاہے عرب ہو, وہ چاہے عجم ہو, وہ کسی بھی قوم و ملت کا ہو, لیکن حسین کے نام پہ کیا ہو جائے گا, جمع ہو جائے گا. صدام سب کرنے دیتا تھا کہ جلوس نہیں نکالنے دوں گا. شاہ ایران کہتا تھا جلوس پہ پابندی ہے. اب حکومت کتنا بھی روکے محرم کے جلوس کو نہیں روک سکتی, بڑی سے بڑی ظالم حکومت. جلوس نکلا تو شیعہ نکلیں گے, 10,000 شیعہ, 10 لاکھ شیعہ. کراچی میں آپ دیکھیں 1 لاکھ کا مجمع, 10 لاکھ کا مجمع. محرم تو آپ نہیں روک سکتے نا. اور محرم کے اندر پھر آئیڈیالوجی ہے, یہاں تو من ذلہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے, لعن بر یزید کی جاتی ہے. تو ایک بنیاد رکھی, ایک آئیڈیالوجی رکھی اب عبداللہ الحسین نے. یہاں سے دین اموی اور دین حسینی, فکر اموی, فکر حسینی کی بنیاد پڑی کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کس کی فکر پہ چلتا تھا, حاکم وقت کی فکر پہ چلتا تھا. اور مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ جو حاکموں کی فکر پہ نہیں چلتا تھا, حضرت رسول اور مصطفیٰ کی فکر پہ چلنے والا تھا. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت مجھ پہ کیا ہے, واجب ہے آپ کبھی بھی اس حاکم کے خلاف قیام کرنے کی ضرورت نہیں کرو گے. ایک طرح سے آپ نے پورے مسلمانوں کو کیا کر دیا, فلج کر دیا, ان کی فکروں کو توڑ دیا. اب کوئی بچہ خلاف اٹھے گا کہ یزید ایسا کرے گا, نہیں, رسول نے منع کیا ہے. لیکن شہادت امام حسین نے بنو امیہ کی حکومت جو اتنی مضبوط حکومت تھی اس کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. پھر سلسلہ بنو عباس شروع ہوا. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے بنو عباس نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یا لسارات الحسین کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم کس کا بدلہ لیں گے, حسین ابن علی کا بدلہ لیں گے. لیکن پھر جب حکومت پہ آئے تو سب سے زیادہ ظلم بھی کس کے کیا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا. لیکن اس کے بعد اہل بیت نے قیام بالسیف نہیں کیا. اب کہا نہیں, لوگوں کو تیار کرنا ہے, فکر دینی ہے. کیونکہ 5ویں 6 امام کو پتا ہے کہ 11ویں کے بعد 12ویں کا زمانہ, 12واں غیبت کبریٰ میں شیعہ تیار تو ہوں, ان کو کوئی سسٹم تو دے کر جائیں. دیکھو اگر امام وداؤٹ سسٹم چلا جائے تو یہ زیادتی ہے, تشیع ختم ہو جاتی. قوم بغیر لیڈر کے رہ ہی نہیں سکتی. پھر 7ویں امام کا زمانہ جو آرگنائزیشن آف لا, پھر وکلا بنائے, شہر شہر میں بھیجے. یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بحرین کس طرح شیعہ بن گیا, شہر رے کس طرح شیعہ بنا, کاشان کس طرح شیعہ بنا, اہواز کس طرح شیعہ بنا, جبکہ کسی امام معصوم نے ان علاقوں میں ٹریول بھی نہیں کیا ہے. اتنا خمس امام موسیٰ کاظم کے پاس آتا تھا کہ حکومتیں پریشان ہوتی تھی. مطلب حاکم کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنے موسیٰ کاظم. ابھی معجزے کا پیسہ نہیں کہ مسلح اٹھائے اور پیسے نکالا, نہیں, لوگ بھیجتے تھے. کہ آپ سنتے ہیں وہ بوڑھی خاتون کہ امام کہتے ہیں اس کے 2 سکے مجھے دو. اکنومیکلی معصومین نے ایک نظام بنایا جس کو آپ نظام خمس بولتے ہیں, کیونکہ ولایت اور زکوٰۃ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. نظام ولایت چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے ساتھ اکنومیکل سسٹم نہ ہو. پیسہ امام کے پاس آ رہا ہے, امام زندان میں ہے, سسٹم چل رہا ہے. 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان, سسٹم نہیں رکا کہ امام نے وکیل بنا دیے. اس قدر اسٹرانگ سسٹم کہ ہارون کی دربار میں جو اس کا فرسٹ مین اور رائٹ مین ہے وہ کس کا بندہ ہے, امام موسیٰ کاظم کا بندہ ہے. اس سسٹم کے اندر گھس گئے. لیکن امام نے جن کو نظام ظلم کے اندر پرمیشن دی کام کرنے کی, شرط ایک رکھی کہ تم کس کی مدد کرو گے, ہمارے چاہنے والے کی مدد کرو گے, پھر وہ تنخواہ تیرے لیے کیا ہے, حلال ہے. اور اس قدر امام اس شخص سے محبت کرتے تھے کہ جب ملاقات اس کی امام سے ایک بار ہوتی تھی, وہ بھی ایام حج میں, کیونکہ سمجھو رائٹ مین آف ہارون ہے, اگر پتہ چل جائے امام کا بندہ ہے تو فوراً مر جائے. ایک کنفیوژن آپ نے وضو کا سنا ہوگا جو روایت ہے کہ امام نے اس کو اچانک خط بھیجا اور خط میں لکھا تھا کہ آج کے بعد ویسے وضو کرو گے جیسے سارے مسلمان کرتے ہیں.
اہل سنت آپ کو پتا ہے پانی ہم اوپر سے نیچے ڈالتے ہیں, وہ نیچے سے اوپر ڈالتے ہیں. کسی بھائی اہل سنت نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ لاجک بھی تو ایک چیز ہے نا. میں نے کہا دیوار جب دھوتے ہو نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے؟ گاڑی جب آپ دھوتے ہو تو نیچے سے اوپر پانی لگاتے ہو یا اوپر سے نیچے؟ ایون جب شاور کرنے جاتے ہو تو پانی نیچے سے اوپر آتا ہے یا اوپر سے نیچے؟ اگر کوئی گندگی ہے تو آپ کیسے دھو گے؟ اوپر سے ڈالو گے تاکہ وہ نجاست. میرا ہاتھ گندا ہے, میں پانی کہاں ڈال رہا ہوں؟ اوپر کی طرف ڈال رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ مکتب حکمت بھی ہے, مکتب عقل بھی ہے. تو امام نے فرمایا آپ نیچے سے اوپر دھونا شروع کر دو. امام کا چاہنے والا ہے نا, سوال نہیں کیا کہ مولانا نے جیسے کہا ایسے کروں گا. کہتا میں کئی ہفتے کئی مہینے وضو میں نے اپنا بدل دیا, نیچے سے اوپر کرنا شروع کیا. پھر کئی وقت کے بعد امام کا اس کو ختم. امام نے کہا ایسے ہی وضو کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے. کہتے مجھے سمجھ نہیں امام نے ایسا کیوں کہا. اب مولا سے ملاقات بھی بڑی مشکل سے ہوتی تھی. ایام حج میں ملاقات ہوتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ حکومت کے سپاہی پروٹوکولز ہوتے, لیکن حج میں جاؤ تو پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے. سب نے وائٹ ڈریس, اور بندہ گھس جائے تو سارے وائٹ 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 وائٹ, کیونکہ اس کو کیا پتا چلے کون کہاں ہے. اسی بھیڑ میں گھس کے عرفات کے میدان میں جا کے امام کے ساتھ جا کے خیمے میں ملاقات کر کے پھر واپس آ جاتا تھا. تو پھر امام نے اسے بتایا مولا یہ ماجرا کیا تھا؟ 2 ہفتے اس طرح وضو کرو, پھر کہا اس طرح وضو کرو. امام نے کہا کیونکہ تیری چغلی لگائی تھی کسی نے ہارون کو, اور کہا کہ بھائی یہ شیعہ ہے موسیٰ کاظم کا. ہارون نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کہ بھائی ہم نے خود دیکھا ہے شیعوں والا وضو کرتا ہے, اوپر سے نیچے والا وضو کرتا ہے. ہارون نے کہا میں نہیں مانتا. کہا دیکھیے اب وضو کرے, ہم آپ کو اکیلے میں لے جائیں گے اور آپ چھپ کے دیکھیے گا وضو کیسے کرتے ہیں. اس سے پہلے امام کا خط مل چکا تھا کہ وضو کیسے کرو, الٹے والا وضو کرو.